بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادئ عشرہ میں سے فقہ کی فضیلت اور اہمیت تیسرے نمبر پر ہے۔ تیسرا مبدا ہے قرآن و سنت میں شریعت کے عملی احکام کو سمجھنے سمجھانے تعلیم و تعلم کی بہت اہمیت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ضروری نہ تھا کہ سارے صاحب ایمان نکل پڑتے، کیوں نہ نکلے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ، تاکہ وہ دین میں تفقہ پیدا کرتے اور واپس آ کر اپنی قوم کے لوگوں کو ڈراتے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر خیر دینا چاہیں تو دین میں سمجھ اس کو اور تفقہ کی دولت سے عنایت سرفراز فرماتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے خود سنا افضل العبادت الفقہ و افضل الدین الورع، بہترین عبادت اور بندگی یہ فقہ ہے اور بہترین دین یہ ورع ہے۔ اس سلسلے میں ایک عجیب واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس کو ان کے شاگرد مجاہد بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم ابن عباس کے شاگردوں کی جماعت، جن میں سعید بن جبیر تھے، طاؤوس تھے، اکرمہ تھے، مسجد میں سب حلقے کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے تھے۔ اسی کیفیت میں، اسی حالت میں ایک شخص ہمارے پاس آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا آپ میں کوئی شرعی مسئلہ بتانے والا فقیہ اور مفتی موجود ہے؟ ہم نے کہا بتاؤ بھائی کیا پوچھنا ہے۔ اس نے اپنا سوال پیش کیا کہ میں جب بھی پیشاب کرتا ہوں تو اس کے بعد الماء الدافق، یعنی قوت کے ساتھ نکلنے والا ایک پانی خارج ہوتا ہے۔ ہم نے پوچھا وہ پانی جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ ہم نے اسے فتویٰ دیا کہ آپ پر غسل کرنا واجب ہے۔ اب وہ شخص انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے تھوڑا سا پریشان ہوا اور واپس چلا گیا۔ دوسری طرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز میں تھے اور ان کی باتیں شاید ان کے کانوں میں پڑ گئیں، انہوں نے جلدی سے نماز مکمل کی، ہماری طرف متوجہ ہوئے، اکرمہ سے فرمانے لگے کہ جاؤ اس فتویٰ پوچھنے والے شخص کو واپس میرے پاس لے کے آؤ۔ پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے دیکھ رہے ہو تم نے اس شخص کو کیا فتویٰ دیا؟ کیا کتاب اللہ کی بنیاد پر دیا؟ ہم نے کہا نہیں۔ تو کیا سنت رسول اللہ سے دیا؟ ہم نے عرض کی نہیں۔ پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے پوچھا؟ ہم نے عرض کی نہیں۔ کہنے لگے پھر کس بنیاد پر یہ فتویٰ دیا اس کو؟ ہم نے جواب دیا اپنے رائے کی بنیاد پر فتویٰ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر انہوں نے فرمایا اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا صرف ایک شخص جو فقیہ ہو 1000 عبادت گزاروں کے مقابلے میں جو جاہل ہوں تو ایک شخص شیطان پر زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں وہ فتویٰ پوچھنے والا شخص آ چکا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کئی سوالات کیے۔ پوچھا ذرا یہ بتاؤ تمہیں اس کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے تو کیا تم اپنی شرمگاہ میں شہوت محسوس کرتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے دوسرا سوال کیا کیا تم اس وقت اپنے دل میں شہوت محسوس کرتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ ابن عباس نے تیسرا سوال کیا کیا تم اس کے بعد اپنے جسم میں سکون اور ڈھیلا پن محسوس کرتے ہو، استرخاء کی کیفیت؟ تو اس نے کہا نہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری انکوائری اور استفصال یعنی کیفیت معلوم کرنے کے بعد، تفصیل معلوم کرنے کے بعد فرمایا انما هذه ابردہ یجزیک منها الوضوء، یہ ایک مردانہ بیماری ہے اور اس سے وضو کر لینا کافی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ عین ممکن ہے کہ دین کی سمجھ نہ ہو، آدمی سمجھ بوجھ کے بغیر، علم کے بغیر فتویٰ دینا شروع کر دے اور جہنم کا مستحق بنے، القول علی اللہ بما لا یعلم کا مرتکب بن جائے، جو قرآن کی نظر میں اور حدیث کی نظر میں
بہت بڑا جرم ہے، جہنم کا مستحق بناتا ہے۔ اس لیے فقہ کی یہی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فقیہ کو 1000 عبادت گزاروں سے افضل قرار دیا اور فرمایا کہ بہترین عبادت و فقہ ہے، اور پھر دین کا علم حاصل کرنے اور فقہ کا علم حاصل کرنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ اس کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوق حتیٰ کہ مچھلیاں بھی اس کے لیے سمندر کے اندر مغفرت کی دعائیں مانگتی ہیں، فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے اس کے پاؤں میں، اس کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب مسلمانوں کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔